اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال تبارک وتعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک بار پھر فجر کی نماز میں قرآن مجید آپ کو مکمل سنایا، اور جتنے حضرات تشریف لائے اور انہوں نے پابندی کے ساتھ پورے قرآن حکیم کو سنا، اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد دوں گا حضرت قاری صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم کو کہ آج اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قرآن مجید سناتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان حضرات کی محنتیں ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ آج اگر ہم اپنی اولاد کو دعا مانگتے اپنی اولاد کے لیے کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، تو اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ وہ ہم اپنی اولاد کو اور ہم اپنے آپ کو اس کتاب ہدایت کے ساتھ جوڑ لیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت۔ اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پر یہاں آج 3 مشائخ ایسے تشریف فرما ہیں جن سے میرا تعلق تقریباً 47 سال پرانا تعلق ہے، نصف صدی ہو گئی۔ ان میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و تفسیر، پھر ان کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم، اور تیسرے قاری صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہم۔ ان تینوں حضرات سے تقریباً 47 سال کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور یہ تینوں حضرات وہ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا بعدی، تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک کتاب اللہ و سنتی، میری سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو ایسی صورت میں یہ انسان ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا بہت بڑا سوال بھی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اور اپنی نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہے کہ اپنی نسل کو، نوجوان بچے اور بچیوں کو، خود ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے رکھیں، اللہ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اور جب بندہ گمراہ نہیں ہوتا تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہوتی ہے چیز؟ اس کے پاس ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت کی جو ضد ہے، ہدایت کا جو اپوزٹ ہے، وہ ہے گمراہی، اور گمراہی کا ضد، اس کا اپوزٹ، اس کی ضد ہدایت۔ اور اللہ رب العزت نے ابھی ایک مہینہ قرآن حکیم جس میں نازل ہوا، رمضان کا مہینہ وہ آنے والا ہے، اس کے بارے میں آیت اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن حکیم کو نازل کیا، ھدی للناس،
یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک اور آیت جو کہ آج الحمدللہ حضرت قاری صاحب نے فجر کی دوسری رکعت میں پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ دو آیتیں ماشاءاللہ مفسرین یہاں تشریف فرما ہے، ان حضرات کو سب معلوم کہ یہ قرآن متقین کے لیے صرف ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یا غیر مسلموں کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ تو اس کے لیے دوسری آیت آپ کے ذہن میں آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہوگا، ایک اشکال آ گیا ہوگا، ایک طرف اللہ کہتا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو ایک اور سوال کا جواب ملے گا جو بہت سے ذہنوں میں آج سوال موجود ہے، کہ جب ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور سنت بھی موجود ہے، تو پھر جب موجود ہے تو لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب قرآن ہے تو پھر اس کے باوجود لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو اسی میں ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مفسرین نے ان دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ ھدی للمتقین ہے یا ھدی للناس ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یا صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اصل میں ہدایت کے دو مطلب ہیں۔ ہدایت کا ایک مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ میں ذرا آسان کر دوں اس کو تاکہ بات سمجھ میں آئے، پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہدایت کے دو مطلب، ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ آپ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ آج قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے، وہاں ہم نے جانا ہے، بیان بھی ہے طیبہ مسجد میں، یہ کہاں ہے؟ تو ان صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے بتا دیا، یہ آپ وحدت روڈ پہ جائیں، پھر سامنے جائیں، پھر یوں دائیں مڑیں بائیں مڑیں تو سامنے آپ کو طیبہ مسجد نظر آئے گی۔ ان صاحب نے آپ کو طیبہ مسجد کی کیا دی ہے؟ ہدایت، راستہ دکھایا، راستہ دکھایا طیبہ مسجد۔ اور دوسری صورت کیا کہ ان صاحب نے پوچھا کہ جی وہ میں نے مسجد میں جانا ہے، آج وہاں قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے تو مجھے راستہ ذرا بتا دیں۔ کہنے لگے آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ چلے، آ کے مسجد کے گیٹ پہ آ کر کہتے ہیں یہ ہے وہ مسجد جہاں آج قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی اس کی ہدایت دی، لیکن کیا کیا؟ منزل تک پہنچایا، منزل تک پہنچایا، انہوں نے ہدایت دی۔ اب یہ دونوں ہدایتیں ہیں، دونوں ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا مطلب ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اب جب اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، کافروں کے لیے بھی، کیا مطلب؟ یہ مسلمانوں اور غیر مسلم سب کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب ہے، راستہ سب کو دکھاتی۔ لیکن ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک کون پہنچتا ہے؟ متقی۔ راستہ ہر ایک کو دکھاتی، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں ہدایت کا مطلب ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور منزل تک کون پہنچتا ہے؟ المتقین، ھدی للمتقین، وہ لوگ کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو مل رہا ہوگا کہ قرآن جب ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، پھر مسلمان کیوں بھٹکتا ہے؟ کافر بھی قرآن پڑھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کتاب اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، وہ بھی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ متقی نہیں ہوتا۔ منزل تک پہنچیں گے تو متقی، اور متقی کون ہوتے ہیں؟ آگے ماشاءاللہ آج قاری صاحب نے فجر کی دوسری رکعت میں وہ پوری بات پڑھی، وہ پوری بات کی تلاوت کی کہ قرآن منزل تک کس کو پہنچاتا ہے؟ جو اس کے اندر 5 باتیں ہوتی ہیں، 5 خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب وہ آیات پڑھنے لگا ہوں، جس کی طرف حضرت مولانا ان کے والد محترم قاری صاحب کے حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہ نے بھی اشارہ فرمایا۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یعنی منزل تک وہ پہنچتے ہیں کتاب اللہ سے، منزل تک وہ پہنچتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے، نہیں دیکھا مانتے۔ اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے، جنات کو نہیں دیکھا مانتے، سورۃ الجن قرآن میں، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ ابھی میں نے مختصر سی بات بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن منزل تک ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جو کہ اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے جو مستشرقین ہوتے ہیں، جو یورپی مغربی مفکرین غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو ایک الزام بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ان کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان، اندھا یقین ہوتا ہے ان کے، دیکھتے ہیں نہیں مانتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے، جنت جہنم کو نہیں دیکھا مانتے۔ تو اس پر انہوں نے یہ الزام لگایا مسلمانوں پر کہ یہ مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان ہوتا ہے۔ اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا کہ جی ہاں، الذین یؤمنون بالغیب، مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندیکھی بات پر مسلمان یقین کرتا ہے۔ لیکن بڑے غور سے سنیے گا، مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے، مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے۔ مسلمان ہر سنی سنائی بات پر، ہر افواہ پر یقین نہیں کرتا۔ کوئی گھڑی بھی روایت، کوئی گھڑی بھی حدیث آ گئی، اس پر بھی عمل ہو رہا ہے، نہ مسلمان اس پر ایسا نہیں، مسلمان تو بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھا اور بہرا ہو کے جب اس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اندھا بہرا ہو کر نہیں گر پڑتا۔ مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے۔ اس کی میں آسان سی مثال دوں، ایک ادارے کے اندر، اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر ایک طالب علم کہتا ہے کل چھٹی ہے، ایک استاد کہتا ہے کل چھٹی ہے، اور ایک وہاں کے محتمم صاحب جو پرنسپل ہیں وہ کہتے ہیں کل چھٹی ہے۔ تینوں کی باتوں میں فرق ہے۔ ممکن ہے طالب علم نے کہہ دیا، غلطی لگ گئی اس کو، جھوٹ بول رہا بیچارہ۔ استاد نے کہہ دیا، ممکن ہے انہیں نوٹیفیکیشن پڑھا ہو لیکن تاریخ بھی آگے پیچھے ذہن میں ہو گئی۔ لیکن اگر وہ محتمم صاحب، پرنسپل صاحب کہتے ہیں کل چھٹی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، شک کی گنجائش ہی نہیں۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان الذین یؤمنون بالغیب، اس قرآن سے ہدایت کون پائے گا؟ جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی مانتے ہیں، چاہے عقل میں نہ آئے، چاہے عقل میں نہ آئے، مانتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے سردار قریش کے جمع ہو گئے، انہوں نے سوالات شروع کر دیے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، مختصر عرض کرنے لگا ہوں۔ وہاں ابو جہل بھی تھا،
سارے سوالات کیے کہ جی وہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، اور سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، بخاری شریف کی پوری حدیث موجود۔ اچھا یہ ابو جہل باہر نکلا، یہ بھی سردار تھا اپنے قبیلے کا، یہ جناب باہر جب نکلا تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کوئی راتوں رات مسجد اقصیٰ سے زمین سے آسمانوں تک ساتوں آسمانوں سے ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ وہ گئے، جس میں اثر کے ساتھ گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقل میں آئے یا نہ آئے، نبی نے کہہ دیا مانتے، بات ختم ہو گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، کون لوگ قرآن سے ہدایت پائیں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھیں۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ بہت اچھی طرح کھل کر بات کروں گا، چاہے کتنی کتابیں لکھ ڈالے بندہ، کتنا بڑا مفکر بن جائے، کتنا بڑا مصلح بن جائے، کتنے فلاحی کام کرتا ہو، لیکن نماز 5 وقت نہ پڑھتا ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہدایت اس نے نہیں پائی، یہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کتاب سے ہدایت وہ پائے گا جو نماز پڑھتا ہو، منزل تک وہ پہنچتا ہو جو نماز پڑھتا ہو۔ میں وجہ بتا رہا ہوں کہ آج قرآن ہوتے ہوئے، باوجود قرآن ہوتے ہوئے ہماری نئی نسلیں گمراہ کیوں ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، ایمان میں کمزوری، اس ایمان پر محنت کیجیے خوب، الذین یؤمنون بالغیب۔ نمبر 2، ویقیمون الصلاۃ، اس نئی نسل کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیے، نہیں پائے گی یہ گمراہی، اس سے بچت کبھی نہیں پائے گی، یہ گمراہی سے نہیں بچ پائے گی۔ کب پائے گی گمراہی سے بچت؟ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ نمبر 3، ومما رزقناہم ینفقون، اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کریں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جو فرض ادا کر خرچ ہے کرنا وہ فرض ادا کریں، جو سنت ہے وہ سنت، جو واجب ہے واجب خرچ کریں جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ یہ بندہ ہدایت پائے گا۔ اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ کہ جو آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہوں اور اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اللہ کی کتاب قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہوں، اس کو مانتے ہوں، صرف جانتے نہ ہوں، یؤمنون، مانتے ہوں، قرآن حکیم کی تفسیر بھی جانتا ہے، ترجمہ بھی جانتا ہے۔ جی بڑے بڑے یہودی یہ اس قرآن کے بڑے بڑے عالم ہیں، ہاں بہت اچھی طرح تفسیر جانتے ہیں وہ، لیکن جانتے ہیں نا، مانتے نہیں ہیں۔ خالی جاننا کافی نہیں ہے، خالی مطالعہ کرنا کافی نہیں ہے۔ جی میں قرآن کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں نے تفسیر پڑھی ہے اور میرا بڑا مطالعہ ہے قرآن کا۔ جی آپ جانتے ہیں قرآن کو، لیکن ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ قرآن کتاب ہدایت کب بنے گی؟ جب یہ مانے گا۔ صرف جاننا، ایم اے اسلامیات کر لیا ماشاءاللہ اور بڑھ ترجمہ کرنا آ گیا، بہت اچھا ہے، اللہ مبارک فرمائے، یہ بھی بیکار نہیں ہوگا، لیکن ابھی ہدایت نہیں پائیں گے جب تک اس کو مانیں گے نہیں۔ نمبر 5، آخری چیز، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر عقیدہ آخرت کیا کہ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی جس میں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ زندگی جس میں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ آج انسان کا عقیدہ آخرت پر پکا یقین ہو، یہ انسان بندہ بن کے زندگی گزارے گا، یہ بندہ بن کے زندگی گزارے گا۔ خوف خدا، آخرت کا ڈر، میرے اعمال کا جواب مجھے دینا پڑے گا، اگر گناہ ہوں گے ان سے توبہ اور استغفار کر لوں گا تو جان چھوٹ جائے گی،
حقوق العباد ہوں گے تو ان کو ادا کر دوں گا، جان چھوٹ جائے گی میری، اور اگر نہیں ادا کروں گا آخرت میں میری پکڑ ہوگی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آگے آخری آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ معلوم ہوا ہدایت کیا چیز؟ آج کی نشست میں صرف اتنی سی گزارش کی ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت، یہ راستہ دکھاتا ہے ہر ایک کو۔ منزل تک کون پہنچتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گا کہ گہرا تعلق ہے ان حضرات کا جو کہ پابندی کے ساتھ یا فجر کی نماز میں آ کے قرآن مجید سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔